تم کیسے اس بات پر یقین کر لیتے ہو کہ اللہ رحم کرنے والا نہیں، اللہ کرم کرنے والا نہیں؟ تم کیسے کسی اور کے در پر جاتے ہو؟ تم کیسے کسی اور کے سامنے سجدے کر لیتے ہو؟ تم کیسے کسی اور کے سامنے رکوع کر لیتے ہو؟ تم کیسے کسی اور سے مدد کی طلب کرنے لگتے ہو؟ جبکہ تم قرآن اٹھا لو، تم سورہ بقرہ اٹھا لو، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اٹھا لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب، وہ اللہ جو اپنی مثال کس طرح دیتا ہے؟ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ پورے قرآن کی 114 سورہ میں سے 113 سورہ میں اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ حاکم ہے، وہ خالق ہے، وہ حکم کرنے والا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم پھر بھی کسی اور کے در پر جا کر، کسی اور کے چوکٹ پر جا کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہو، کسی اور سے معافی مانگتے ہو، کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، کسی اور کے لیے قیام کرتے ہو۔ کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحتوں کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام نشانیوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نبیوں پر ایمان کرنا چھوڑ دیا؟ کیا تم نے نبیوں پر ایمان رکھنا چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں قرآن پر شک ہونے لگا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال پر مثال دیتا ہے، جب اللہ خود کو الرحمن کہتا ہے، الرحیم کہتا ہے، خود کو مالک کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتا ہے وہ تم سے شہر رق سے بھی قریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آسمانی دنیا سے نیچے نزول فرماتا ہے اور تم سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگ لے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے بندہ جو مجھ سے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ تو اتنا کرم کرنے والا ہے، پھر بھی تم اللہ سے دور ہوتے ہو، پھر بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، پھر بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہو، پھر بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن کو بدل دیتے ہو۔ کیا تمہیں اتنا شعور نہیں؟ کیا تمہیں اتنا عقل نہیں؟ کیا تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے؟ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم کی مثال میں کس طرح دوں؟ جب تم ایک پتھر اٹھاتے ہو اللہ اس کا بھی عذر دیتا ہے، جب تم کسی مظلوم کی مدد کرتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، جب تم کسی مومن کے دنیاوی پریشانی کو دور کرتے ہو اللہ آخرت میں تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے، جب تم کسی مومن کے گناہ کو چھپاتے ہو اللہ تمہارے گناہ کو چھپاتا ہے، جب تم ایک دعا پڑھتے ہو اللہ ہزاروں نیکیاں دیتا ہے، جب تم اذکار پڑھتے ہو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تمہارے اذکار کا جواب دیتا ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے ذریعے تمہیں گناہوں سے دور رکھتا ہے، تمہیں برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ نے تمہیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر حدیث مبارک تمہیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم و کرم اتنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی رحم و کرم ہے جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، پھر بھی تم اللہ کو اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کے چوکٹ پر جاتے ہو، کسی اور سے مدد مانگتے ہو، یا علی یا مدد کے نعرے لگاتے ہو، یا علی یا حسین کے نعرے لگاتے ہو، مزاروں پر سجدے کرتے ہو، کسی اور انسانوں سے مدد مانگتے ہو، قبروں میں تمہیں پتہ نہیں اس میں کون دفن ہے اس سے مدد کی طلب کرنے لگتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو، شرک میں مبتلا ہوتے ہو، نماز کو تم نے ترک کر دیا، روزہ کو تم نے ترک کر دیا، قیام کو تم نے ترک کر دیا، زکوٰۃ کو تم نے چھوڑ دیا، حج سے تم دور ہو گئے، عورتوں نے حجاب کو اتار دیا، تم آپس میں جھگڑنے لگے، آپس میں اختلاف پیدا کرنے لگے، تم ان ساری برائیوں کے بیچ اللہ کی مدد کی طلب کیسے کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کی امید کیسے کرتے ہو؟ پھر بھی وہ رب، وہ اللہ تمہیں ہر وقت موقع دیتا ہے، ہر وقت تمہیں موقع دیتا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس مڑ جاؤ، تم اللہ سے معافی مانگ لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم ایک معافی مانگ لو اللہ تمہاری پوری گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تم ایسا کر دیتا ہے جیسے تم ابھی پیدا ہوئے، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تم ایک دعا پڑھ لو، اللہ کے سامنے رو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تم ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہر سورہ میں اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔